نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله ولا تزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونی یا اولی الالباب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 196 کے بعد آج کا جو سبق ہے 197 سے سٹارٹ ہے کہ مزید جو باتیں حج کے حوالے سے رہ گئی تھیں ان کا تذکرہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ حج چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا۔ پہلی بات یہ کہ حج چند مہینے ہیں سے کیا مراد ہے؟ تو حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ 3 مہینے حج کے ہیں۔ ان کے اندر حاجی جو ہے حج کا احرام باندھتے تھے پہلے وقتوں میں، اور پھر اس کے بعد ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ اونٹوں کے ذریعے سے طے ہوتا تھا، تو اونٹوں پر کہیں 1 مہینہ لگ جاتا، کہیں 2 مہینے لگ جاتے، کہیں 3 مہینے لگ جاتے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اس وقت میں گھر کے اندر سے انسان چلا ہے اور حج کا احرام باندھا ہے، اور اتنی پابندیوں کے ساتھ 2-3 مہینے احرام کی حالت میں رہنا، یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ معاملہ حساس بھی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے جس پر صدقہ یا دم نہ آ جائے، لیکن اللہ کی رضا کی نیت سے اتنا بڑا قدم اٹھانا تو یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ پابندی کے اندر رہنا مومن کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ہم تو آپ مہارے ہیں نا، اپنی ذات پر، اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکنا، اسی وجہ سے ہوتا ہے جب بندہ احکامات کی پابندی نہیں کرتا۔ فرمایا جو بندہ نماز کے اندر اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے نا، قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ پر، رکوع کی حالت میں پاؤں کی جگہ پر، تشہد کی حالت میں گود میں، سلام کی حالت میں کندھے پر اور پھر بائیں کندھے پر، اور سجدے کی حالت میں ناک پر، تو جب ان پابندیوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کی قدرت کا ایسا کرشمہ ہے اور اللہ کی مدد ایسی شامل حال ہوتی ہے کہ باہر جہاں پر اس کا نظر پہ اختیار نہیں ہوتا، اللہ اس کو اختیار دے دیتے ہیں اور نظر کو جھکنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو صفت صلاۃ پہ لانا۔ نماز کے اندر جس طریقے انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بندگی میں کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی تسبیح میں مشغول ہوتا ہے، تو اس کی زندگی میں، بقیہ زندگی میں بھی نماز کی صفت ہونی چاہیے کہ وہ ذات الہی کو نہ بھولے۔ نمبر 2، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، جس طریقے سے نماز میں اس طریقے سے باقی جگہ پر بھی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسے نماز کے اندر کسی کی غیبت، کسی کی گالی گلوچ کی طرف توجہ نہیں دیتا بلکہ اپنے الفاظ اور رکعات کی طرف توجہ دیتا ہے، تو اسی طریقے سے خرافات اور فضولیات کو ترک کر دے اور اپنی ذہنی صلاحیتوں کو اور دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کرے، یہ صفت صلاۃ ہے۔ دوسری چیز جو یہاں پر بیان فرمائی کہ حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو۔ شہوانی فعل سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ایسے معاملات اور ایسی چیز جو آپ کے وجود میں شہوت کو پیدا کرے اور احرام کی پابندی کو آپ سے دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی بیوی کے ساتھ بوس و کنار کرنا، یہ شہوت کو بھڑکائے گا تو خواہ مخواہ وہ ہم بستری پر مجبور کرے گا، اس لیے ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ اور نہ کوئی اور نافرمانی ہو، مراد یہاں پر جھگڑا، کہ لڑائی جھگڑا آپس میں احرام کی حالت میں نہیں کرنا۔ اور تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو کہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی سوال سے بچنا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔
اہل یمن، یہاں پر یہ شان نزول اس کا یہ ہے کہ اہل یمن جو تھے وہ لوگ وہاں پر جاتے تھے، جانے والے قافلے والے ان سے کہتے تھے بھائی زادرہ اپنا اپنا لے لو، تو کہتے تھے بھائی ہم توکل والے ہیں، ہم توکل والے ہیں۔ تو جب وہاں پر پہنچتے تھے تو پھر سوال کرتے تھے لوگوں سے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لوگ ہیں، سوال کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں، جی انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا، پھر وہاں جا کر سوال کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس سے منع فرمایا، اور اصول بھی یہی ہے۔ بہت عجیب بات ہے، میں کسی کے گھر میں مہمان جاؤں اور کھانا ساتھ والوں کے گھر سے کہوں کہ جی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا مجھے دیں، ایسا کتنی بے شرمی کی بات، کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے گھر میں مہمان ہوں اور سوال میں کسی اور سے کر رہا ہوں، تو بہت بری بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات فرمائے انسان ہے، کمزور ہے، بعض لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی مدد ہوتی ہے کہ ان کے لیے اعزاز و اکرام ہوتا ہے، ان کے لیے ایک خاص پروٹوکول اللہ پاک جو ہے وہ دیتے ہیں اس کو، کہ اس کے کھانے کا بندوبست اللہ پاک مخلوق کے ذریعے سے کسی نہ کسی کو جو ہے وہ لگا دیتے ہیں، لیکن انسان ہے، اس کی ضروریات ہیں، کسی وقت بھی بھوک کی شدت ہو گئی تو سوال کرتا پھرے گا، اس لیے فرمایا اپنے آپ کو سوال سے بچاؤ۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وان کنتم من قبلہ لمن الظالمین۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا کوئی فضل تلاش کرو، یعنی اگر تجارت کرنا چاہو تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ مسلمانوں نے آج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کو جو ہے وہ نازل فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ پاک کی ذات تمہارے لیے تنگیوں کو پیدا نہیں فرماتے۔ اچھی بات ہے، پہلے وقتوں میں لوگ تجارت بھی کرتے تھے اور پھر حج بھی کرتے تھے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ یہاں سے کوئی ایسی چیز لے جاتا ہے حج کے دنوں میں اور وہ حج بھی کرتا ہے اور وہاں پر خرید و فروخت بھی کرتا، بہت اچھی بات ہے، بلکہ قرآن کی نصوص کے مطابق وہ اس پر عمل پہ رہا ہے اور اس پر اس کو جو ہے وہ شکر کرنا چاہیے۔ دائیں بائیں کی لوگوں کی باتیں نہ سننی چاہیے کہ یار یہ اس طریقے سے حج نہیں ہوتا، ہم تو جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والے لوگ ہیں، اس لیے لوگوں کی باتوں کی فکر نہ کرے، قرآن کو سمجھے اللہ قرآن میں کیا بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہاں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت کرنا چاہے تو پھر کیا کرے، وہ تجارت کر سکتا ہے۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور بلا شبہ اس سے پہلے تم یقیناً گمراہ تھے۔ پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا۔ اب پہلے یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ لوگ جب پہلے کعبہ سے چلتے تھے تو منی میں، پھر مزدلفہ میں اور پھر عرفات میں آتے تھے، اور 8 ذی الحجہ کو، جس کو یوم جو ہے وہ ترویہ بھی کہتے ہیں، منی کے اندر ظہر سے پہلے پہنچتے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء منی کے اندر نماز ادا کرتے تھے اور وہیں پر ٹھہرتے تھے۔ احرام کے بعد حج یہاں سے شروع ہوتا تھا، تو 9 ذی الحجہ کو عرفات جاتے، سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرتے، وہاں پر وقوف جیسے کہتے ہیں نا، وقوف عرفات، تو وہاں پر ٹھہرتے۔ اچھا، یہ وقوف عرفات یہ انتہائی اہم رکن ہے حج کا، بلکہ یہی رکن ہے، اگر یوں کہا جائے کہ یہی رکن ہے حج کا تو اس میں کوئی بعید نہیں ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حج عرفات میں وقوف ہے، جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا، یعنی اس کا حج ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وقوف عرفات یہاں پر بہت اہم جز ہے حج کا۔ اچھا، مشعر حرام کیا ہے؟ فرمایا یہ مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے جس کو مشعر حرام کہا جاتا ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات یہاں ٹھہرتے ہیں اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، پھر سورج جب طلوع ہوتا ہے تو منی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ جو ہے جو اس کا تذکرہ ہے مشعر حرام کا، اور جہاں جو مشعر حرام سے مصروفیت ہے وہ یہی ہے۔
اور فذکروا کما ہداکم، مشرکین بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ذکر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک شریک اور ٹھہراتے تھے۔ ہاں، ایک شریک جو تیرا جس کا تو مالک ہے وہ خود مالک نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس شرک سے پاک ہے، اور اس کو اسی طریقے سے وحدانیت اور توحید کے ساتھ یاد کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر اس جگہ سے واپس آؤ جہاں سے سب لوگ واپس آئیں اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ عرفات کا میدان حرم کی حدود سے باہر ہے، دوران حج تمام لوگ وہاں جاتے، قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے کہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ جس طریقے سے سارے کے سارے عرفات جاتے ہیں اس طریقے سے تمہیں بھی عرفات سے ہی وہاں سے واپس لوٹنا چاہیے، نہ کہ تم آدھے راستے سے واپس آ جاؤ۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ یہاں تک آج کا سبق ہے 200 تک۔ پھر جب تم اپنے حج کے احکام پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو تمہارے یاد کرتے تھے، بلکہ اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے کوئی تو وہ ہیں جو یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں اس کا بھلا دے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ اسلوب سکھایا۔ آگے ربنا آتنا یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو، اگلی آیت میں آئے گا کہ یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ مت کہو کہ ربنا آتنا فی الدنیا وما لہ فی الآخرہ، اللہ جو کچھ دینا ہمیں دنیا میں ہی دے دے، آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ دے۔ تو اصل تو آخرت ہے۔ ایک تو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے مت کہو، بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کو اور فرمایا مانگنے کا طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے مانگنے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کے اسلوب میں نے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ دعا کیسی مانگنی چاہیے، اس سے 2-4 دن پیچھے چلے جائیں تو وہ ویڈیو موجود ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ دعا کے کیا آداب ہیں۔ وہاں پر صرف میں نے دعا کا ہی تذکرہ کیا ہے، آیت دعا سے متعلق تھی تو وہاں پر اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دعا مانگنی کیسے ہے، کہ اللہ پاک ورا الورا ذات ہیں، اگر تم پہلی بات ہے اپنے لیے مانگ رہے ہو تو ساری کائنات کے لیے وہ خیر مانگو، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے شفا مانگ رہے ہو، ساری دنیا کے بیماروں کے لیے شفا مانگو، حالات کی تنگیوں میں وسعت چاہتے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے سارے مسلمانوں کے لیے حالات کی تنگیوں میں سے وسعت مانگو۔ اللہ دینے والا ہے، ہم نے کوئی جیب سے تھوڑی دینا ہے۔ ہمارے ساتھی ایک تبلیغ ہے، بھائی نذیر صاحب تبلیغ والے ہیں، بھائی نذیر صاحب وہ ہمارے جو مشورہ ہوتا ہے بڑوں کا منگل کا اور بدھ کا، اس مشورے کے اندر ایسا کرتے تھے کہ جب کوئی بات ہوتی نا تو وہ کہتے تھے جی 7 مہینے سال کا تقاضا ہے تو اس کے لیے کون تیار ہے، کون ساتھی جماعت بنائے گا، تو وہ ہر تقاضے میں کہتے ہیں جی میں سال کی یا 7 مہینے کی جماعت۔ تو ہمارے ساتھی دوسرے تھے وہ فرماتے تھے بھئی آپ ہر تقاضے پہ جو ہے وہ آپ لبیک کہتے ہیں تو کہاں سے اتنے ساتھی لائیں گے جو آپ جماعت تیار۔ وہ کہنے لگے تقاضا میں نے اپنے جیب سے تھوڑی پورا کرنا ہے، میں نے تو اپنے اللہ کو کہنا ہے، اللہ نے پورا کرنا ہے، کر دیا تو کر دیا، نہ کر دیا تو مجھے تو اجر ہے، ایک نیکی ہے یہ۔ اگر اللہ نے پورا کر دیا تقاضا تو اچھی بات ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس تقاضے کو پورا نہ کیا تو مجھے مانگنے کا اجر تو ملے گا، میں نے نیت کی ہے اس کا اجر تو مجھے ملے گا۔ اور ان کا ایک طریقہ تھا بڑا زبردست، وہ نام لکھتے تھے، کہتے تھے کیا نام ہے آپ کا؟ جی یہ نام ہے، نام لکھ لیتے تھے، پھر رات کو تہجد میں اٹھتے نام لے کر اس کا دعا مانگتے تھے۔ اور ہم نے دیکھا پھر اللہ پاک نے ایسے ایسے لوگوں کو ہدایت دی، جس کے پاس اللہ ان کو لے کے گیا اللہ پاک نے ان کو قبول فرمایا۔ تو یہ ہے ایک طریقہ اسلوب توجہ دھیان بنانے کا کہ اپنے لیے وہ ایک پیپر لکھ لے۔ ہمارے ایک بھائی طارق صاحب ہیں واپٹا کے اندر ہوتے تھے، وہ کہتے تھے 2 درخواستیں لکھو چھٹی کے لیے، اگر درخواست کے اندر چھٹی نہیں مل رہی نا
درخواست کے اوپر چھٹی نہیں مل رہی سرکاری آفیسر کو جماعت میں وقت لگانے کے لیے، تو دو درخواستیں لکھو، ایک درخواست افسر کو دے دو، دوسری درخواست رات کو تہجد میں کھول کے اللہ کے سامنے پیش کرو اور اللہ سے کہو یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ نے قبول کر لی تو وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ تو یہ اسلوب سکھایا جا رہا ہے دعا کا، کہ مانگنے کے اندر کنجوسی نہ کرو اور مانگنے کا ڈھنگ سیکھو۔ اچھا، پھر اوپر یہ کیا فرمایا کہ ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آبا و اجداد کو یاد کرتے تھے۔ ایسا ہوتا تھا جب اسلام سے پہلے لوگ حج سے فارغ ہوتے تھے تو مینا کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، اور لوگ اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، جی میں فلاں کا بیٹا ہوں، اس نے اتنے قتل کیے ہیں، فلاں قبیلے کا فلاں سردار تھا، اس کا اتنا پوتا تھا اور اتنے بچے تھے اور یہ اور وہ، یعنی اس کی شان و شوکت اور اس کی بڑائیاں بیان کرتے تھے مینا کے اندر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ ایسا نہیں، جس طریقے سے تم اپنے بڑوں کا تذکرہ کرتے تھے اب اس کو چھوڑو، یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، تم حج کے لیے آئے ہو، اللہ کی رضا کے لیے آئی ہو، تو پھر اللہ ہی کا تذکرہ ہونا چاہیے تمہاری زبانوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ یہ جو اپنے بڑوں کے جو ترانے گاتے ہو، ان ترانوں کو چھوڑ دو۔ تو مطلب یہ ہے، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم عام زندگی میں، یہاں تو حج کی بات ہو رہی ہے نا، ان کی ایک معاملہ تھا، ان کی ایک جہالت تھی کہ وہ اپنے بڑوں کا تذکرہ اس وقت وہاں پر کیا کرتے تھے۔ آج ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم کس کا تذکرہ، جس کا تذکرہ زبان پر ہوتا ہے اسی کا یقین، توجہ اور دھیان دل کے اندر آتا ہے۔ چھوٹے بچے کو دیکھ لیں، گھر کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے امی بابا کو یہ چیز یہ کہہ دیں وہ لے کے آئیں۔ کیوں کہتی ہے؟ اس کا یقین، توجہ، دھیان بابا پہ بنا ہے نا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف بچوں کی توجہ دلانا، بھئی 2 رکعت نماز نفل پڑھو، یہ چیز ختم ہو گئی ہے، اللہ سے مانگو۔ لا کر تو اللہ پاک جس کو ذریعہ بنائیں گے اور جس کو گھر کے ذمہ دار بنائے وہی لائے گا، لیکن اس طریقے سے بچوں کا یقین بنے گا، تربیت اچھی ہوگی، تعلق مع اللہ نصیب ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔